أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سورہ رحمان کی آیت نمبر 31 اور 32 کی تلاوت کی گئی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے دو بھاری مخلوقوں، ہم ان قریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ان دو آیتوں کا لفظی ترجمہ ہے۔ ثقل، ثا، قاف اور لام، اس کے لفظی معنی بوجھ کے آتے ہیں، بوجھ۔ اور عربی کے اندر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ فلانا آدمی بڑا وزن دار آدمی ہے۔ اس سے ظاہری وزن مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس کی قدر و قیمت مراد ہوتی ہے۔ بڑا وزنی آدمی ہے، بھائی آپ کی بات بڑی وزنی ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں آپ کی بات بہت وزنی بات ہے۔ اس سے ظاہری وزن مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس کی قدر و قیمت مراد ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دو بوجھ والی چیزیں، ثقلان تثنیہ ہے، ثقل ایک بوجھ، ثقلان دو بوجھ۔ تو یہاں دو بوجھ والی چیزوں سے مراد انسان اور جنات ہیں، اور مراد بوجھ سے یہاں ظاہری بوجھ مراد نہیں ہے، بلکہ قدر و قیمت مراد ہے۔ اور حدیث مبارک میں بھی یہ لفظ ذکر ہوا ہے، انی تارکن فیکم ثقلین، میں اپنی وفات کے بعد دو قدر و قیمت والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون سی دو قدر و قیمت والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ تو دو حدیثیں ہیں اس میں، ایک کتاب اللہ اور عطرتی، اللہ کی کتاب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قیامت تک تمہاری اصلاح کے لیے اور تمہاری فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے قرآن پاک میں تمہاری کامیابیاں موجود ہیں۔ دوسری چیز عطرتی، میری اولاد۔ ایک روایت میں عطرتی ہے اور ایک روایت میں سنتی ہے۔ عطرتی میری اولاد میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پھر اولاد میں نسبی اولاد اور روحانی اولاد دونوں شامل ہیں۔ مراد اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اور آپ کی اولاد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹے حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان کی جو اولادیں ہیں وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں، جس کو اہل بیت کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی اولاد۔ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قابل قدر چیزیں۔ ایک کتاب اللہ، اس میں تمہارے اصلاح کا سامان موجود ہے۔ ایک میری نسبی اولاد اور روحانی اولاد، صحابہ کرام اور ان کے معاملات اور ان کی سیرت، وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اس میں اللہ نے تمہارے لیے اصلاح کا انتظام کر رکھا ہے۔ تو صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، ان کی سیرت آج بھی موجود ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کر کے کتاب لکھی ہے تو عربی میں، لیکن اس کا ترجمہ موجود ہے، اور کراچی میں بہت اچھی چھاپ کے ساتھ مکتبۃ البشرا والوں نے چھاپی ہے، اور اس کے اندر صحابہ کی سیرت، صحابہ کے واقعات، صحابہ کی چیزیں موجود ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی سیرت پر ایک نہیں کافی ساری کتابیں ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور اگر تم میرے صحابہ کی ترتیب پہ چلو گے تو اللہ تمہیں ہدایت دے دیں گے۔ جیسے ستاروں کے ذریعے سے ظاہری راستہ ملتا ہے، میرے صحابہ کے ذریعے سے تمہیں آخرت کا راستہ ملے گا۔ تو میں دو قابل قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں یہاں ثقلین کی وضاحت کر رہا ہوں،
تاکہ آپ کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے. وہ ثقلین کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ ہے، اور ایک میری نسبی اور روحانی اولاد وہ حضرات صحابہ کرام ہے. یہ قابل قدر چیزیں ہیں، ان کی پیروی میں اللہ پاک تمہاری اصلاح اور فلاح کا انتظام رکھا ہے. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ میں دو قابل قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت موجود ہے. سنت کا لفظی معنی، لفظی ترجمہ سنت کا کیا ہے؟ طریقہ، راستہ. اور شریعت میں سنت کا لفظ جب بولا جاتا ہے، اس سے مراد وہ طریقہ جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہوں، وہ راستہ جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہوں، اس کو سنت کہا جاتا ہے. تو یہ بھی زندہ ہے، آج بھی موجود ہے، اور اللہ کا فضل ہے سنت پر عمل والے لوگ بھی موجود ہیں. اور سنت ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے، جو انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کتاب اللہ کے اندر، کتاب اللہ ایک متن ہے، اس کو اگر سمجھا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی سنت نے سمجھا ہے. کتاب اللہ ہر ایک کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھائیں گے سنت کی روشنی میں سمجھائیں گے. تو سنت کی روشنی جس کے پاس ہوگی وہی آدمی کیا ہے؟ کامیاب ہے. تو عرض یہ ہے کہ میں اپنی وفات کے بعد دو قابل قدر اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ وضاحت ہو رہی ہے کس چیز کی؟ ثقلین کی. ثقلین یعنی وزندار چیزیں، قابل قدر چیزیں. تو دو انسان اور جنات دونوں کیا ہیں؟ قابل قدر ہیں، وزنی ہے دونوں. اس لیے ایک دو وزنی چیزوں، ایک دو قابل قدر اور قیمتی، ہم تمہارے حساب کے لیے ابھی فارغ ہونے والے ہیں. یہ تو وضاحت تھی کس چیز کی؟ ثقلین کی. اچھا، اب اس جملے کی وضاحت ہوگی، ہم فارغ ہونا چاہتے ہیں تو فراغت کا ترجمہ کیا ہے؟ فراغت کا ترجمہ یہ ہے، میں پہلے کسی کام میں مشغول تھا، ایک، اب میں دوسری کام کی طرف متوجہ ہوا، دو. فراغت دو چیزوں کو چاہتا ہے. ایک یہ ہے کہ میں پہلے مصروف تھا، مثال ابھی میں نماز میں مصروف تھا، ابھی میں بیان میں مصروف ہوں. آپ حضرات پڑھنے میں مصروف تھے، اس کے بعد ابھی سننے میں مصروف ہیں. تو فراغت دو چیزوں کو چاہتا ہے. ایک یہ ہے کہ پہلے مصروفیت تھی، اب فراغت ہو گئی. تو میں یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں، اے انس اور اے جن، ہم تمہارے حساب کتاب کے لیے فارغ ہو جائیں گے. یعنی پہلے میں مصروف تھا، اب فارغ ہو جاؤں گا. تو یہ لفظ انسانوں کے لیے تو بول سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہیں بول سکتے. کیوں؟ اللہ کی ذات کے لیے ایک جگہ کی مصروفیت دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی. ایسا نہیں ہے کہ بھئی اللہ پاک یہاں مصروف ہے تو یہاں اللہ کو پتہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کل آپ نے سنا کہ ساری دنیا کی مخلوق ایک میدان میں جمع ہو جائے، سب اپنی اپنی زبانوں میں مانگے، تو اللہ جل جلالہ سب کی الگ الگ سنتے بھی ہیں، سب کی الگ الگ سمجھتے بھی ہیں، اور سب کی الگ الگ پوری بھی کرتے ہیں. اور اللہ کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ فراغت کا لفظ، پہلے مصروفیت اب فراغت، یہ انسانوں کے لیے تو بول سکتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں بول سکتے. تو کیا ترجمہ کریں گے یہاں پر؟ یہاں ترجمہ یہ کریں گے کہ یہ لفظ تشبیہ اور استعارے کے طور پر ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. وہ کیا کہ یعنی پوری پوری توجہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بھائی میں مکمل، مجھے اب مکمل فراغت ہو گئی، بس ایک ہی کام میں لگ گیا. دنیا کے اندر ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ لفظ اللہ کے لیے یوں استعمال کریں گے کہ مکمل توجہ اب تمہارے کام کی طرف ہو گئی. تم پہلے سوال کرتے تھے دنیا کے اندر، جب تم موجود تھے میں تمہارے سوالات کو پورا کرتا تھا، میں تمہاری مانگ کے مطابق تمہاری حاجتوں کو پورا کرتا تھا. اب تم میرے پاس آئے ہو،
اب میں تمہارا حساب کتاب انصاف کے ساتھ وہ حساب کتاب میں تمہارا پورا کروں گا۔ یہاں پر وہ والا ترجمہ جو انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ پہلے مصروفیت تھی اب فراغت ہو گئی، یہ لفظ اللہ کے لیے اس طرح استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی شان میں بے ادبی ہے کہ اللہ پاک ایک جگہ مصروف تھے، دوسری جگہ اللہ کو توجہ نہیں تھی۔ نہیں، یہاں ترجمہ کیا کریں گے، ہم مکمل اے انس اور اے جن، ہم مکمل طور پر تمہارے حساب کتاب کے لیے متوجہ ہوتے ہیں۔ تمہاری کوئی چیز پہلے بھی اوجھل نہیں تھی، اب بھی اوجھل نہیں ہے، میری نگاہوں سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ اور یہ تو نبیوں کی دعاؤں میں یہ جملہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک لمبی دعا ہے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب آپ ہماری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے ہیں اور ہماری آشکارا چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، آسمان اور زمین میں کوئی چیز اللہ کی ذات سے اوجھل نہیں ہے، اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی، اور کوئی چیز اللہ جل جلالہ سے کسی چیز کو چھپا نہیں سکتی۔ جیسے سورہ الحاقہ میں ہے کہ تم سب کی پیشی ہوگی اور تم میں سے کوئی ہم سے چھپ نہیں سکے گا۔ یہ نہ چھپ سکنا، اس کا بیان تو اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ یہاں اتنی وضاحت ہم کر دیتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ہر ایک کا حساب کتاب بالکل الگ الگ لیں گے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے کہ کل قیامت کا جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور ہر آدمی کا حساب الگ الگ اللہ جل جلالہ لیں گے۔ بعض لوگوں کو اللہ پاک بالکل الگ پردے میں بلائیں گے، ان پر چادر ڈالیں گے اور ان کو کہیں گے اے فلانے تو بتا فلانا فلانا دن تجھے یاد ہے، تو نے فلانی فلانی حرکت کی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو یاد ہے، آپ نے مجھے بخشا نہیں ہے۔ فرمایا بخش دیا تمہیں میں نے، لیکن تمہاری ایک ایک چیز ایک ایک کتاب میرے سامنے تمہاری کھلی ہوئی ہے، واضح ہے۔ تو یہ مکمل توجہ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے رب کا احسان ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں بتا دیا، ہمارے رب نے، حالانکہ ہمارا تو عقیدہ ہے لیکن خبر دینا یہ ان کا احسان ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں آج ایک ہی آیت پڑھی، اور دوسری آیت تو بار بار آ رہی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ارشاد فرماتے ہیں اے دو بھاری مخلوقوں، ہم ان قریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر گناہ سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اور نیکیوں میں لگنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد خیر البرایا، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد جمیل السجایا، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد کنز العطایا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأمته أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.